أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء قدير. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ سبا کی آیات ہیں اور آیت نمبر 45 ہو چکی ہے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 46 سے پڑھ رہے ہیں. قل نبی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما اعظکم بواحدہ، کہ میں تم لوگوں کو ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں. انما اعظکم بواحدہ، میں تم لوگوں کو ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں، یعنی ایک بات سمجھاتا ہوں. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، یعنی ان آیات کا پس منظر سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں ایک ایسے موقع پر، ایک ایسی ان حالات میں بیان کی جا رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دین حق کی دعوت دی اور ان لوگوں کو دعوت دی جو برسا برس سے صدیوں سے بت پرستی کرتے چلے آئے، یعنی نسلاً بعد نسل کئی جنریشنوں سے سلسلہ چلا آ رہا تھا بت پرستی. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی علاقے میں، کسی خاندان میں صدیوں سے آباء و اجداد ایک کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو کسی کی ہمت ہوگی اس کے خلاف بات کرنے کی؟ وہ کہہ رہے کہ میں نہیں، میرے والد نہیں، میرے دادا نہیں، میرے پردادا، میرے آگے 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 وہ پیچھے تک سلسلہ چلا گیا، وہ سب یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. اس موقع پر آ کر کوئی آدمی بالکل نئی بات کر دے کہ یہ بت پرستی غلط ہے جس کو صدیوں سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور ایک خاندان نہیں کر رہا، پورے کے پورے علاقے، خاندان در خاندان، نسل در نسل یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. اور ایک آدمی آ کر کہے کہ یہ تم جو یہ کام کر رہے ہو سب غلط ہے، تمہارے آباء و اجداد بھی غلط کرتے تھے، تمہارا خاندان بھی غلط کرتا تھا، ہمارے بڑے بھی غلط کرتے تھے، تو بتاؤ دنیا ان کے کیسے دشمن ہوگی؟ آج بھی ہم تصور کریں، اگر ہر آدمی اپنے اوپر تصور کرے، اپنے گھروں میں آپ کو ایک ایسا کام شروع کر دیں جو آپ کے آباء و اجداد کے بالکل خلاف ہو، تو سارا خاندان آپ کا مخالف ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ بھائی آپ کے آباء و اجداد ایک کام کرتے چلے آ رہے ہیں، دادا پردادا سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ اس پس منظر میں اس آیت کا مطلب سمجھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی
کہ بت پرستی حرام ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بت جو ہیں ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں، قابل عبادت اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو یقیناً یہ بات ایک بڑی اچنبے کی بات تھی، ایک بڑی نئی بات تھی. اللہ رب العزت اس پس منظر میں اس آیت کا مطلب سمجھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بات کہیے کہ میں تم کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. انسان جب کسی مسئلے پر غور کرتا ہے نا تو دو طریقوں سے غور کرتا ہے. یا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر مشورے کرتا ہے. جب آپ ہر انسان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم مسئلہ ہو گھر کا تو پہلے انسان خود بھی غور کرتا ہے اکیلے میں بیٹھ کر، اور اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دوست احباب سے، ان سے مشورے کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ خود بھی مشورے کر رہا ہے، غور کر رہا ہے اکیلے، اور دوسروں سے مشورے بھی کر رہا ہے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ ان تقوموا للہ مثنی. تقوموا سے مراد یہاں پر کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ آؤ غور کرو، دو ہو کر غور کرو، لوگوں کے ساتھ مشاورت کرو. دو سے مراد ہے دوسروں سے مشورے کرو اور خود بھی غور کرو. اور یہ بات سوچو، ایک آدمی جو زندگی کے طے شدہ اصول، زندگی کے خاندانی طور طریقوں کے خلاف اگر بات کرتا ہے، بالکل الٹی بات کرے، تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں بات کرنے کی. یا تو وہ بیوقوف پاگل ہو گیا کہ جو خاندان آبا و اجداد سے ایک بات چلی آ رہی ہے اس کی بالکل الٹی بات کر رہا ہے، یا تو ہم کہیں گے بالکل پاگل ہو گیا. یا وہ کوئی آدمی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آیا، اللہ کا تو نبی ہے، کوئی ولی ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. خاندان کے طے شدہ اصولوں کو توڑ کر، آبا و اجداد کے سلسلوں کو چھوڑ کر ایک آدمی اگر بالکل نئی بات کرے، یا تو وہ پاگل ہو گیا یا پھر اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین ایمان کی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی، تو یہ ایک ایسی دعوت تھی جو عرب کی سرزمین کے اوپر ان کے آباء و اجداد کے بالکل برعکس دعوت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھیوں سے کہو کہ آؤ غور کرو، دوسروں سے مشورے بھی کرو، خود بھی غور کرو، اور یہ دیکھو کہ یہ آدمی پاگل تو نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو نہیں کہ کوئی پاگل ہو گئے. ہر آدمی نے کہا نہیں، پاگل والی تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو بڑے سمجھدار انسان ہے. تو پھر یہ بات متعین ہو گئی کہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ پاگل تو ہے نہیں، جنون تو ہے نہیں. پھر یہ بات جو کر رہے ہیں یقیناً ہی اللہ کی طرف سے کوئی بات آئی ہے جو نئی بات کر رہے ہیں. جیسے آج ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی بالکل نئی بات کرے، کوئی کہے کہ بھائی تمہارے دل میں کیا الہام ہوا، تمہارے خواب میں کوئی نظر آیا، کوئی دل میں کوئی بات اتری ہے جو تم نے یہ بات کی ہے. ہم جب اپنے بزرگوں کا کلام پڑھتے ہیں اور بزرگوں کی جب ہم باتیں پڑھتے ہیں، بعض باتیں اس میں اتنی نئی اور عجیب و غریب ہوتی ہے کہ دل میں آتا ہے کہ اللہ ان کے دل میں آئی کہاں سے بات. ہوتا ہے نا، خاص طور پہ اپنے بزرگوں کا کلام پڑھیں آپ، ان کی باتیں پڑھیں، آدمی سوچتا ہے کہ اتنی باریک بات ان کے دل میں آئی کہاں سے. تو دل میں یہ بات آتی کہ اللہ کی طرف سے آئی. ایک ہوتی ہے وحی، وہ تو انبیاء کرام پر آتی ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دل میں کوئی بات اترتی ہے، وہ ہر انسان کو اتر سکتی ہے. جو آدمی اللہ سے دعائیں مانگے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بہت کرتے ہو نا، کہتے ہیں نا حدیث شریف میں آتا ہے دعائیں کبھی بیکار نہیں جاتی. یہ تو ہم اور آپ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا جو انسان مانگتا ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یا تو اللہ تعالیٰ وہی دے دیتے ہیں جو مانگا تھا، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو کے بدلے میں دنیا میں کچھ اور اس کو عطا فرما دیتے.
آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ جو مل رہا ہے وہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی. پتہ تھوڑی ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو. اور یا اللہ رب العزت اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ اس نے دعا نہیں مانگی چلو وہاں دیا جائے گا. دعا بیکار نہیں ہوتی. دعا کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، جب آپ کسی چیز کے لیے دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، دل لگا کے دعائیں کریں، لیکن کام نہیں ہوا، دل بڑا افسردہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اتنی دعائیں کی، اتنا مانگا، لیکن کام نہیں ہوا. وہ تو ایک فطری بات ہے، ہر انسان کے دل کی ایک فطری بات ہے کہ انسان کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن جلد یا بدیر انسان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میری دعا قبول نہ ہونے میں خیر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کچھ مجھ کو دے دیا. بعد میں بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری وہ دعا قبول ہوتی تو مجھے یہ مشکلات پیش آتی. یہ دعا کی برکت ہوتی ہے. تو بعض اوقات دعا مانگتے ہوئے انسان کے دل میں خیال آ جاتا ہے، دل میں بات آ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے الہام ہوتا ہے، یہ دل میں ایک بات کا آنا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ یہ بات آتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو جب آپ ان کو یہ بات کہیے کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں دین حق کی دعوت دے رہا ہوں، اور جو پورے آباء و اجداد کا جو ہمارا دین چلا آ رہا تھا بت پرستی کا، اس کے برعکس میں ایک بات کہہ رہا ہوں. یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو میں پاگل ہو گیا، ایسی بات ہے نہیں، سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون تو نہیں تھا، نعوذ باللہ. تو یقیناً ایک ایسی بات جو کر رہے ہیں جو سب سے ساری دنیا سے ہٹ کر تھی، تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے کوئی بات آئی ہے ان کو. اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اعظکم بواحدہ، میں آپ کو ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ، دو ہو کر، یعنی مشورے دو آدمیوں سے کرو، کچھ اور لوگوں سے کرو، وہ فرادا خود غور کرو، ثم تتفکروا، پھر غور کرو، فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق کی دعوت دے رہے ہیں اپنے خاندانی طرز عمل کے بالکل برعکس، کہیں ان کو جنون تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئے نعوذ باللہ. یقیناً سب نے کہا نہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جنون ہوا ہو. ان ہوا الا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب جنون والی بات نہیں ہے تو یقیناً جو بات کر رہے ہیں یہ کہیں سے آئی ہے بات ان کے اوپر، اللہ کی طرف سے کوئی بات آئی ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. وہ اللہ فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو ڈرانے والے ہیں بین یدی عذاب شدید، ایک دردناک عذاب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو، مراد تو مخاطب تو مشرکین مکہ تھے، لیکن تعلیم تو پوری امت کے لیے ہے کہ ڈرانے والے یہ تھے کہ تم لوگ بت پرستی مت کرو، غیر اللہ کی عبادت مت کرو، ایک اللہ کو مانو، اللہ کو مانو بھی اور اللہ کی بھی مانو. اور بت پرستی غلط ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ توحید کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر دی، یہی اصل دعوت. اور جب توحید انسان کی مضبوط ہو، ایک اللہ پر یقین مضبوط ہو، ایک اللہ پر ایمان مضبوط ہو، ایک اللہ پر دین مضبوط ہو، تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح کہ جب اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی بھی سچے، اللہ کے نبی کی دعوت بھی سچی، اللہ کا کلام بھی سچا، اللہ کے کلام کے اندر باتیں بھی سچی، ہر چیز سچی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ان کو کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے ما سألتکم من اجر فہو لکم. دیکھو میں جو آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے اس دنیا میں
دین حق کی دعوت لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، ان سب نے لوگوں سے دین حق کا، دعوت دین کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، کہا کہ بھئی مجھ کو کوئی معاوضہ دے دو۔ فرمایا ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی بھی اجرت کا، فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہے، جو بدلہ تم سمجھتے ہو وہ تم ہی رکھو اپنے پاس۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ادا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، حاضر ہے۔ دیکھیے اس سے ہمیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے، اور وہ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان بعض اوقات حق اور باطل کے درمیان پریشان ہو جاتا ہے اور سچ اور حق سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے لوگ ہیں ان کو دین کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہو جاتا، دین کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو جاتا، یا بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے، جیسے قادیانی لوگ ہیں، سمجھتے ہیں مسلمان، پکے مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی دوسرے فرقے، ایسے لوگ، ایسی عقیدے کے لوگ، ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو، ان کو جب کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بہت سارے منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، حدیث کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور شیطان جب کسی کے سر پہ آ کے بیٹھ جائے تو پھر دلیلیں بھی 100 سکھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمارے بزرگ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، سمجھ میں تو کسی کی نہیں آ رہی نا، بڑے بڑے لوگوں نے باتیں بتا دی، سمجھا دی، نہیں سمجھ میں آ رہی، بھئی جس کو سمجھ میں نہیں آتی اس کو تو اللہ کے نبی کی سمجھ میں نہیں آئی، جس کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو تو اللہ کے نبی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی، نہیں آئی سمجھ میں، کیا کر لیں گے، اسی کفر کے اوپر ختم ہوگا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں آ رہی سمجھ میں، الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ایسی ان کی کھوپڑی سے بچائے۔ لیکن بہت سارے لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ سے یہ دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ مجھے راہ حق کی ہدایت نصیب فرما، بس۔ اب جو دلیلیں دینی تھی دے چکے، جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، جو بتانا تھا بتا دیا، اب نہیں اتر رہی آپ کے دل میں بات، اب اللہ ہی سے درخواست کرو کہ یا اللہ دل کے دریچے کھول دے، دل کے بند خانوں کو کھول دے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جو حق بات ہے مجھے سکھا دے، مجھے بتا دے، میرے دل میں اتار دے۔ حق مانگو اللہ سے، جب انسان حق مانگتا ہے تو حق جب واضح ہوتا ہے، حق جب نظر آتا ہے، پھر آدمی کو اللہ تعالیٰ ایمان دے دے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں کس گمراہی کا شکار ہوں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے کتنے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہر کوئی تو شروع میں ایمان نہیں لے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی حدیثیں روایت کی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، یعنی اتنی روایتیں کسی اور راوی نے روایت نہیں کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں ایمان لے کر آئے، بہت دیر سے لائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کتنی جنگیں لڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے قبائل کو آپ کے خلاف منظم کیا، ہر جنگ میں کے پیچھے حضرت ابو سفیان کا ہاتھ ہوتا تھا، بہت آخر میں جا کر ایمان قبول کیا۔ تو ہوتا ہے یہ کہ حق بعض اوقات بہت جلدی سمجھ میں نہیں آتا، اور ایسی دل کی گرہیں بند ہو جاتی ہیں بعض اوقات کہ وہ کھل نہیں پاتی۔ تو ہم ایسے لوگوں کو یہی بات عرض کرتے ہیں، ہمارے بزرگان دین یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھو، ہمارے پاس جو دلیلیں تھیں، جو بتانا تھا، جو پڑھانا تھا، جو دکھانا تھا، دکھا لیا، اب نہیں سمجھ میں آ رہی، نہیں آ رہی، اب اللہ سے حق مانگو کہ یا اللہ میرے دل کے خانوں کو کھول دے۔ اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، بے شک میرا رب، یقذف کے لفظی معنی تو پھینکنے کے آتے ہیں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ پیش کرنا، کہ میرا رب
حق کو باطل کے مقابلے میں پیش کرتا ہے. میرا رب حق کو باطل کے مقابلے میں پیش کرتا ہے. علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ وہ غیب کی چیزوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جاء الحق، حق آ گیا، دین آ گیا، قرآن آ گیا، شریعت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول آ گئے اللہ کا پیغام لے کر. جاء الحق، حق آ گیا. وما یبدئ الباطل وما یعید. اب باطل جو ہے اور جھوٹ جو ہے وہ نہ کوئی چیز پیدا کرے گا نہ کبھی پلٹ کر آئے گا. نہ کوئی چیز پیدا کرے گا نہ کوئی چیز تو نہ کبھی پلٹ کر آئے گا. اسی کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل، باطل مٹ گیا، ان الباطل كان زهوقا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹ کر رہتا ہے. اس کی تشریح حضرات مفسرین نے یہ کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ باطل چیز جو ہے وہ کبھی اب دوبارہ اس سے کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی. باطل باطل ہے، وہ کبھی دین حق بن کر اب سامنے نہیں آ سکتا. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اہل باطل کو شوکت مل جائے، کفر کو تقویت مل جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کفر طاقتور ہو جائے. لیکن حق بات جو اللہ نے دین حق کے ساتھ جوڑ دی، وہ حق بات کبھی بھی اب نیچے نہیں جا سکتی کہ اس باطل سے کوئی نئی چیز ابھر کر آ جائے. ہم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو باطل جو ہے وہ کبھی اس کے اندر ابھرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے اندر کبھی ابھرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بلکہ مطلب یہ ہے باطل کے ساتھ بعض اوقات کچھ حق چیزیں لگ جاتی ہیں. باطل کے ساتھ کچھ بعض اوقات کیا لگ جاتا ہے؟ حق چیزیں لگ جاتی ہیں. وہ حق چیزیں باطل کو اٹھا دیتی ہیں، ورنہ حق میں اس باطل میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، حق میں بڑھنے کی صلاحیت ہے. آج بھی جو دنیا کے کفر کے نظام ہیں وہ اس لیے آج اوپر چلے گئے کہ انہوں نے اپنے نظام میں اسلام کی وہ چیزیں داخل کر لی جو اسلام کے برحق چیزیں تھیں، جس کو ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیے، ان کے نظام کے ساتھ لگ گئی، وہ بڑھ گیا. ورنہ باطل جو ہے نہ وہ دوبارہ پیدا ہوگا نہ وہ کبھی پلٹ کر آئے گا. اب باطل ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا، اور یہ اسی طریقے سے رہے گا کہ یہ ہمیشہ باطل ہو کر ہی رہے گا. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین حق بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایسا بنایا کہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے ثابت ہو گئی. جب ثابت ہو گئی اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے، اب یہی برحق رہے گی، اس کے مقابلے میں کبھی باطل سر نہیں اٹھا سکے گا. ہاں وقتی طور پر تو لوگ آگے پیچھے ہوں گے، لیکن جب جیت ہوگی، جب فتح ہوگی، فتح اللہ تعالیٰ باطل کی نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ وہ حق کی فتح فرمائے. اللہ اکبر. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب جو ہے وہ حق کو باطل کے مقابلے میں پیش کرتا ہے. علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ وہ غیب کی چیزوں کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی غیب کا علم تو یہ نجومی بھی غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یہ پامسٹ ہیں یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں. یاد رکھیے یہ سب ایک تخمینے اور اندازے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے پاس، اندازے اور تخمینے ہوتے ہیں. آپ کتنے بڑے نجومی کے پاس چلے جائیں، کتنے بڑے پامسٹ کے پاس چلے جائیں، ان کی بہت ساری چیزیں صحیح ہوں گی تو بہت ساری غلط ہوں گی. اندازے تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو ہم نے کبھی اس کے اوپر کوشش نہیں کی، ورنہ اگر اندازے کرنے بیٹھ جائیں تو بہت سارے اندازے ہمارے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے غلط بھی ہو جاتے ہیں. تو 100% علم غیب کا وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں.
دوسروں کے پاس تخمینی علم ہے، اندازے کا علم ہے، اسی لیے منع فرمایا کہ نجومیوں کے پاس مت جاؤ، ان پامسٹوں کے پاس مت جاؤ۔ تمہیں اگر کوئی پامسٹ یہ کہہ دے کہ آپ بیمار، نعوذ باللہ بیمار ہونے والے ہو، کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، تو ہمارا کیا کر لیں گے؟ کچھ کر سکتے؟ اس کے برعکس اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، وہ طریقہ یہ بتایا کہ مشکل حالات سے بچنے کے لیے تم اللہ سے دعائیں کرو، تم تسبیحات پڑھو، اللہ سے خیر مانگو۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات نے بھی لکھا ہے، اور آتا بھی حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ جو انسان سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل پڑھتا ہے، معوذتین کے بارے میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے پڑھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کوئی انسان اگر اول و آخر درود شریف پڑھ لے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد وہ سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس پڑھ لے، پھر درود شریف پڑھ لے، تو فرمایا کہ وہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور یہاں تک حضرت نے لکھا کہ اگر کسی آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا تو عذاب قبر ٹھہر جائے۔ یہ اللہ کی ایسی طاقتور عملیات ہیں۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو ایسی صورتیں ہیں جو آخر میں آتی ہیں، جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ حضرت نے لکھا کہ ان صورتوں کا ہم اور آپ اتنے محتاج ہیں کہ اتنے محتاج میں اور آپ کپڑے اور کھانے پینے کی چیزوں کے اتنے محتاج نہیں ہیں جتنے ہم ان کے محتاج ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، یا تو انسان کو جنات ستاتے، یا شیاطین ستاتے، یا انسان نما شیاطین ہوتے انسان ہے لیکن شیاطین ہیں، سڑکوں پہ چل رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمانے ان سب سے بچت کے لیے یہ دو صورتیں، قل اعوذ بالناس اور قل اعوذ بالفلق۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ سوتے ہوئے کوئی انسان اگر آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ اس کے اوپر فرشتہ مقرر فرما دیتے جو پوری رات اس کی حفاظت فرماتے۔ تو دیکھو، کرنے کا کام یہ ہے، یہ ان کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، پامسٹوں، یہ کیا کر دیں گے؟ آپ کو کیا حفاظت کر دیں گے میری اور آپ؟ میں نے کہا نا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کل آپ کو نعوذ باللہ یہ بیماری ہونے والی ہے، کل آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہونے والا، آپ کریں گے کیا؟ حل کیا ہے میرے اور آپ کو؟ اس کے برعکس ہم ان دعاؤں کو لیں جو مسنون دعائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی نا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی انسان یوں پڑھ لے، اعوذ بعزت اللہ بقدرتہ من شر ما اجد، حاضری بیماریوں کے لیے اول و آخر درود شریف پڑھے، یا 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں کو ٹھیک فرما دے۔ اور یہ فرمایا کہ 3 مرتبہ کوئی انسان پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اور فرماتے ہیں کہ میں خود بھی عمل کرتا رہا، اور میرے جو بچے چھوٹے معصوم بچے تھے ان کے اوپر میں خود پڑھ کر دم کرتا تھا، اور جو بڑے بچے ہوئے تھے ان کو میں نے دعا سکھلا دی کہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ دعا پڑھ لے، اعوذ بعزت اللہ، یہ دعا ہے، یہ بسم اللہ الذی لا یضر، یہ 3 دفعہ پڑھنے کی ہے، اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ 7 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جو انسان یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت عطا فرماتے۔ انسان کے بس میں اور کیا ہے؟ ہمارا اس کے علاوہ یہ صدقہ خیرات کر دے، صبح شام انسان صدقہ خیرات کرے جتنی بس میں ہو،
الصدقۃ ترد البلاء، صدقات جو انسان کی بلاؤں کو ٹالتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا؟ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ان کا معمول بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت عافیت عطا فرماتے ہیں. باقی یہ کہ جو چیز آنی ہوگی پھر وہ آئے گی، بس اس کو کوئی روک نہیں سکتا. موت آنی ہے، وہ آئے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی وہ یہ دی. تو اس کو فرمایا کہ قل ان ربی قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. فرمایا کہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل جو ہے، جھوٹ جو ہے، نہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے نہ کسی چیز کو پھر لوٹا کر لاتا ہے. حق آ گیا سو آ گیا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہوں تو اس گمراہ ہونے کا گناہ میرے اوپر ہے. یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کے رسول کی باتیں کر رہا ہوں. اگر میں گمراہ ہو گیا اور آپ کہتے ہو کہ میں گمراہ ہوں تو گناہ میرے اوپر ہے، آپ کے اوپر تو نہیں ہے. اور فرمایا کہ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں اور مجھے ہدایت، میرے پاس ہدایت ہے، تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پروردگار نے میرے اوپر وحی نازل کی، اللہ تعالی نے مجھ کو راہ حق کی ہدایت کی، میں وہی اللہ کا کلام آپ کو پہنچاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں. وما ينطق عن الهوى، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى، خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے، جو دل میں آیا وہ کہہ دیا. ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی ہوتی ہے. اس لیے ہماری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ہمیں بیان کی، آپ اگر پڑھیں تو کون سا زندگی کا گوشہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں دی. وہ تو ہماری شامت اعمال ہے کہ ہمیں دنیا بھر کے لوگوں کی باتیں پتہ ہیں، ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات پتہ نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے اس موقع پر ہمیں کیا ہدایت کی. آپ ذرا ہماری جو رسائل و جرائد نکال کر دیکھیں، اس میں اقوال ذری لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اقوال ذری میں کوئی برنارڈ شاہ کا حوالہ دے رہا ہوگا، کوئی آئنسٹائن کا حوالہ دے رہا ہوگا، کوئی کسی کا حوالہ دے رہا ہوگا، کوئی کسی کا حوالہ. اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر چیز پر ہدایت ہے اس کا کوئی ذکر فکر نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو تعلیمات ہیں اس کا کوئی ذکر فکر نہیں. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی چیزوں کی تو پتہ ہے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے، اور اپنے پاس جو ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں اپنے بڑوں کے، اس کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی کہ اس میں کیا پڑا ہو. اس کو فرمایا کہ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں نے ہدایت پالی، میں نے ہدایت کی کوئی بات کی، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، یہ اس وجہ سے ہے کہ میرے رب نے میری طرف وحی کی. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک میرا رب سنتا بھی ہے اور میرے قریب بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک، تم پکارو تو صحیح اللہ کو. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم لوگ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں بناتے، ہم خود اللہ سے مانگتے نہیں، ہم خود دور ہیں. سب سے زیادہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. جو بہت سارے مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع دن میں 5 مرتبہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہے فرض نماز کے بعد کی دعا. سب سے زیادہ قبولیت دعا کا وقت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کتنی اہم ترین چیز ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ صلاۃ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ ہے. اور یہ ایک ہی فرض ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہمارے اوپر متوجہ ہوتا ہے. باقی زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، روزہ سال میں 1 مرتبہ، حج زندگی میں 1 دفعہ. نماز 5 مرتبہ آتی ہے دن میں ہمارے پاس جو ہمارے پر فرض ہے. اور اس میں بھی فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ قبولیت دعا کا وقت ہے جو ہم ایک دم سے گزار دیتے. تو ہم جب خود ہی اللہ سے نہیں مانگتے، خود ہی اللہ سے اپنا تعلق نہیں بڑھاتے، اللہ کے تعلق ہم دوسروں سے کہتے کہ آپ میری دعائیں مانگو، تو خود بھی نہیں مانگتے. ہم خود ٹھیک ہے دوسرا بھی مانگے گا، لیکن آپ بھی تو پکی دعائیں مانگو نا، ڈٹ کے مانگو.
جب اپنا تعلق کمزور ہوگا تو پھر وہ تعلق کے اندر مضبوطی آئے گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے تعلق کو بڑھاؤ. جب تعلق اب اللہ سے بڑھے گا سارے مسائل انسان کے حل ہو جائیں گے. میں نے جیسا عرض کیا کہ مانگنا کبھی رائے گا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ یا تو وہ دیں گے جو مانگا، یا اس کے بدلے کچھ دیں گے، نہیں تو آخرت میں بہت کچھ ملے گا جہاں انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا، محتاج ہوگا. اس لیے یہ قرآن پاک کی آیت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہ سمیع قریب، اللہ سننے والا ہے، اللہ سنتا ہے. ادعونی استجب لکم، فرمائے میرے سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور دیکھیے دعائیں کے مواقع ٹھیک ہے، نماز فرض نماز کے بعد جب دعائیں مانگتے ہیں یہ ایک موقع تو نہیں ہے. چلتے پھرتے آپ دعائیں کرو، اس کے لیے کسی جگہ کوئی مخصوص نہیں، اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں، اس کے لیے کوئی رخ مخصوص نہیں کہ قبلہ رخ ہی ہو، مسجد ہی ہو، مصلی ہی ہو، نماز ہی پڑھی ہو. نہیں، چلتے پھرتے جا رہے ہیں کام پر آپ دن بھر کی دعائیں مانگتے چلے جائیں. یا اللہ میرا ہاتھ کے سارے کام آسان فرما دے، یا اللہ یہ کام بھی کروا دے، یا اللہ یہ کام بھی کروا دے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کیا کرو. جو انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے انہ سمیع قریب، اللہ سننے والا بھی ہے اور قریب تر بھی ہے. مانگو، باتیں کرو اللہ سے، اپنے دکھڑے بیان کرو اللہ کو، اپنی حاجتیں بیان کرو اللہ کو، تعلق اللہ سے مضبوط کرو. اب دیکھیے رمضان ابھی گزرا، اب سب دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. یقیناً ایک بڑا اہم موقع زندگی میں آتا ہے رمضان المبارک کا، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ رمضان گزر گیا تو اللہ بھی ہم سے نعوذ باللہ چلا گیا. یہ مطلب تو نہیں. ایک روزے ہی تو گیا، روزہ بھی جانے کا مطلب ہے کہ فرض روزے کا اوقات ختم ہو گئے، فرض روزے رمضان میں ہیں. باقی تو ہر چیز اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑی ہے نا. نمازیں بھی اسی طرح ہیں، تلاوت بھی اسی طرح ہے، ذکر و اذکار بھی اسی طرح ہے، صدقہ خیرات بھی اسی طرح ہے. کیوں ہمارا تعلق کمزور ہو؟ کیوں ہم اس سلسلے کو ختم کر دیں؟ وہ سلسلہ جو رمضان میں شروع کیا نیکیوں کا وہ کم تو ہو سکتا ہے، ختم تو نہیں ہو سکتا. اس کو ختم نہ کر. اب دعائیں بھی ختم، اہتمام بھی ختم، تلاوت بھی ختم، سب ختم. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کے ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما. یا اللہ کورونا وبا کی بیماری کا خاتمہ فرما. یا رب کریم ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما. اس کے علاوہ ہر قسم کی بیماریوں کا خاتمہ فرما، ان سے محفوظ فرما. جو لوگ اس بیماری میں کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں یا اللہ ان سب کو شفاء کامل عطا فرما، شفاء عاجل عطا فرما، شفاء مستمر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.